اللہ اب آئیے کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوتی ہے، اور ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کے گفتگو ہی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی بات نہیں کرتا ہے تو اس کا ہر عیب و ہنر پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک ایسے ہی خطیب ہمارے بیچ موجود ہیں، محبوب العلماء خطیب العصر جناب حضرت مولانا خالد صاحب ندوی غازی پوری، استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ دریا کو خود پہ زوم تھا دھاڑے پہ آ گیا، دریا کو خود پہ زوم تھا دھاڑے پہ آ گیا، لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا، اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی، لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ صدق الله العظيم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس ولو كانت في بيوتكم، فما ظنكم الذي قرأ القرآن وعمل به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام اور اس ادارے کے ذمہ داران و اراکین اور اساتذہ اور طلباء اور حاضرین جلسہ، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، آج مجھے دوہری خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جس قصبے کا نام میں نے آج سے بہت پہلے سن 65 میں سنا تھا، آج اس قصبے میں باریابی کا شرف ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کے اسی علاقے کا ایک مشہور اور معروف ادارہ جسے مدرسہ رشیدیہ کہا جاتا ہے، کوات میں قائم ہے۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب بٹوا کے رہنے والے تھے اور اس ادارے کے سرپرست اور ذمہ دار تھے۔ وہاں میں نے حفظ کا دورہ مکمل کیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ مدرسہ جس کو مدرسہ رشیدیہ کہا جاتا ہے، وہ مدرسہ ایک اہل دل، اہل صلاح، اہل فضل حضرت مولانا رشید احمد عبد الرشید صاحب رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون ہے، موسوم ہے۔ مجھے خیال آتا رہا کہ ایسا فرد جس کے نام پورا ادارہ ہے وہ کس جگہ کا رہنے والا ہے، تو یہ بھی بتایا گیا
لیکن یہاں آنا نہیں ہوا۔ بھوجپور تک میں آیا اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اجل میں سے حضرت مولانا اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھوجپور کے ذمہ دار تھے، ان کو میں نے دیکھا، اور مولانا اسحاق صاحب جو حضرت رانی ساگری کے خلیفہ تھے، جانشین تھے، ان سے استفادے کا موقع بھی ملا۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بزرگوں کی محبت، اور محبت رشتے کا نہیں ہے، مساہرت کا نہیں ہے، دادیالی اور نانیالی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ قرآنی ہے، یہ رشتہ قرآنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انہوں نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت روح الامین، حضرت جبریل امین سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم اعلان کر دو تمام فرشتوں میں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا حضرت جبریل امین اعلان فرماتے ہیں تمام کے تمام فرشتوں میں، اور پھر وہ محبت نیچے اترتی ہے فرشتوں کے ذریعے، اور ساری دنیا کے اندر ان کی محبت جو ہے عام ہو جاتی ہے۔ جو سنتا ہے، جس نے دیکھا نہیں ہے، اس کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ اس عمل کا، جس عمل کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس عزت کا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اس مقام و مرتبے اور حیثیت کا جو اللہ کی طرف فضل و احسان کے درجے میں ملا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو بھی اس کے لیے عام کیا ہے۔ اور پھر جو بھی دیکھتا ہے، محبت سے جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی زندگی نے۔ محبت کے بڑے روپ ہیں، محبت کے بڑے انداز ہیں، اس کے اندر حسن و جمال بھی ہے، اور بھی شکلیں ہیں جو کراہیت سے بھرپور بھی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے شبستان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے، محبت ہی وہ منزل ہے جو منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی راہ بر بھی راہ زن بھی ہے۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن بھی ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے، آپ گھر چھوڑ کر یہاں نہ آتے، مضافات دور دراز سے آئے ہوئے لوگ یہاں کشا کشا نہ پہنچتے، لیکن محبت ہمیں آمادہ کرتی ہے، رزق لینے پر محبت آمادہ کرتی ہے، اقدام کرنے پر محبت آمادہ کرتی ہے، عمل کرنے پر۔ لہذا وہ محبت مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لہذا اللہ کے نام پر جہاں بھی ان کو بلایا جاتا ہے، جہاں ان کو دعوت دی جاتی ہے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، بسر و چشم خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک صحابی زید بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے، ٹوکری میں لے کر کے گلی گلی کھجور بیچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں مسیلمہ کذاب کی طرف سے ایک رقہ آیا، ایک خط آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھوایا تو اس نے مسیلمہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس زمانے میں، کئی لوگ پیدا ہو گئے تھے نبی بننے کے چکر میں، اس میں مسیلمہ بھی تھا اور دوسرے بھی تھے یمن میں، یہاں تک کہ ایک خاتون سجاہ نام کی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمہ جو بنو حنیفہ کا فرد تھا اور وہ ریاض کے علاقے کا رہنے والا تھا، نجد کا علاقے کا رہنے والا تھا، اس کا بڑا جرگہ تھا، بڑی جماعت تھی جو اس کو نبی مان رہی تھی۔ اس کی طرف سے خط آیا کہ میں نبی ہوں، میری نبوت کو تسلیم کیجیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیلمہ کذاب مسیلمہ کذاب ہے، اور آپ نے رقعہ لکھوایا، خط لکھوایا اور کہا کہ کون اس کو لے کر کے مسیلمہ کے پاس جائے گا۔ حضرت زید بن حباب بیٹھے تھے، کھجور کھا رہے تھے، تیزی سے اٹھے اور کہا حضور زید اس کے لیے تیار ہے۔ اتنی زوروں سے کہا انہوں نے کہ منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکلے، کسی کے سر پہ گرے۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، کھا لیتے اس کے بعد کہتے۔ ان کا جواب لوگوں سنو، محبت ہوتی ہے تو انداز نرالے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے جلدی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا فرد کھڑا ہو جائے اور وہ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خونچا فروش، کمزور، نڈھال، اور ان کو آپ نے اپنا نیزہ دیا اور اپنا گھوڑا دیا اور کہا کہ ذرا تن کے کھڑے ہو، تن کے کھڑے ہو، تو تن کے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اب جاؤ۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، نیزہ لے کر کے وہ تیزی کے ساتھ نکل پڑے اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے نیزہ گاڑ دیا اور تن کے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ نے کہا تم کون ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا تم پہچان نہیں رہے ہو، تم پہچان نہیں رہے ہو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام زید بن حبیب ہوں۔ میرے چہرے پر ایمان کا نور نہیں دیکھ رہے ہو؟ میرے چہرے پر ایمان کا نور نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے پھر جو ہے خط پڑھا، اس میں مسیلمہ کذاب لکھا ہوا تھا، جھوٹا مسیلمہ جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جب پڑھا تھا وہ برافروختہ ہو گیا، غصے میں چور ہو کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پیچھے نہیں دیکھ رہے ہو کتنا بڑا لشکر میری طرف میرا موجود ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت زید بن حبیب نے جو جملہ کہا، لوگوں آج کل کے ماحول میں بہت سی ستمرانیاں آج مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی گئی ہیں، ایسے ماحول میں وہ دشمن سامنے ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، پیچھے اس کا لشکر ہے، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا میں فوراً کھڑا ہو گیا، میرے 10 بچے ہیں اور بعد بچے گود میں ہیں، میں نے ان کو تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو میں پیچھے لشکر کو دیکھ کے کیا کروں گا؟ مسیلمہ نے ان کے اوپر وار کیا اور ایک ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا، داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ کہنے لگے تم قتل کر سکتے ہو لیکن مجھے پھیر نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے اور سید المرسلین کی امت میں ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور اس نے ان کو شہید کر دیا۔ شہادت ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں صحابہ کرام کے کہا زید کو شہید کر دیا گیا، اور لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ زید کا استقبال کیا جائے، زید کو جلوس کی شکل میں لے جایا جا رہا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ زید کو اس طرح اللہ نے ان کو اپنے کرم اور اپنی نوازشات سے شاد کام فرمایا ہے۔ لوگوں، یہ ایمان کی دولت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال کے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شہزادہ آتا ہے جو غسان ملک تھا شام کی طرف، وہاں کا شہزادہ ہے. وہ جب آیا اور حاضر ہوا، کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہے، میں نے سنا ہے اپنے پادریوں سے، اپنے چرچ کے اندر اس کی بات، اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. لیکن ایک بات مجھے عرض کرنی ہے. وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کے لیے تحفہ میں لے کر کے آیا ہوں، لیکن 6 میل کے فاصلے پر وہ تحفہ ہے، یہاں لے کر کے میں نہیں آیا ہوں. آپ کسی کو اگر بھیج دیتے تو میں وہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں اس وقت نہ حضرت علی موجود تھے، نہ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، نہ حضرت عمر فاروق موجود تھے. سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کہا امیر معاویہ جاؤ. حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کی بےتابی اس درجے تھی. جس طرح زید بن حبیب نے کہا کہ بچوں کو نہیں دیکھا، ایسی حضرت امیر معاویہ نے پلٹ کر کے اپنی جوتی، اپنی چپل نہیں پہنی، ننگے پیر نکل گئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمیں. لہذا اس کے ساتھ ساتھ غسان کا جو شہزادہ تھا وہ اپنی سواری پہ سوار ہے اور باہر نکلے، تپتی ہوئی ریت پہ پیر جلنے لگے. تو اس سے کہا ارے بھائی اپنی جوتی ہم کو دے دو، تم تو سوار ہو. اس نے کہا نوکر، ملازم، نکما، کمترین، یہ سب الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، اور تم ہم سے جوتی مانگ رہے ہو، تم ہم سے جوتی مانگ رہے ہو، شہزادے کی جوتی تم پہنو گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنی سواری پہ بٹھا لو. اس نے کہا کہ شہزادے کی سواری پہ تمہاری یہ مجال، تم بیٹھنے کی تمنا کر رہے ہو. اور پھر اس نے سب و شتم کیا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جاتے رہے. 24 سال کا نوجوان جو مکے کے سربراہ و سردار کا بیٹا ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دل کے اندر کیسی آگ لگی ہوگی، کیسی تڑپ اور کرب اور بے قراری پیدا ہوئی ہوگی. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جاؤ. ساتھ میں چلے گئے. 6 میل جا کر کے اس شخص نے وہ تحفہ دیا اور وہاں سے وہ لے کر کے چلے. پیر جل رہے ہیں، آبلے پڑ رہے ہیں، اسی حال میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا معاویہ یہ کیا ہے، تم ننگے پیر گئے، تمہارے پیروں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ کے حکم کی تعمیل میں معاویہ کی جان چلی جاتی تو وہ کم ہے، آبلے تو کوئی درجہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ حضرت امیر معاویہ ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب وہ خلیفہ بنے اور خلافت کے زمانے میں غسان جو ہے اسلامی قلمروں میں داخل ہوا اور 4000 غساسنہ پکڑ کے لائے گئے اور وہ شہزادہ بھی اس میں شامل تھا. جب پکڑ کر کے لائے گئے اور وہ اس وقت وہاں کا بادشاہ ہو چکا تھا، اس کو بھی پکڑ کے لایا گیا. حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنے مہمان خانے میں رکھا. 1 مہینے تک اس کی خدمت کی. وہ نہیں پہچان سکا اس لیے کہ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور انہوں نے پہچان لیا تھا. جب 1 مہینے کے بعد اس کی وجہ سے 4000 قیدیوں کو چھوڑ دیا. یہ شہزادہ نہیں اب بادشاہ ہو گیا ہے، چھوڑ دیا اور اس کو 1 مہینے تک اپنے پاس رکھا. اور جب جانے لگا تو 10,000 درہم اس کی خدمت میں پیش کی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ امیر معاویہ ہیں، یہی خلیفہ وقت ہیں. جب انہیں یہ سنا تو اسے یاد آ گیا کہ میں ہی تھا جب میں نے ان کو کیا کیا نہیں کہا اور ان کو نہ اپنی سواری پہ بٹھایا اور نہ ان کو اپنی جوتی و چپل دیا، اور آج ہمارے ساتھ انہوں نے یہ دریا دلی دکھائی، ایسی سخاوت و فیاضی کا معاملہ کیا. قدموں پہ گر پڑا اور اٹھ کے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے نہ صرف وہ مسلمان ہوا بلکہ پوری قوم غساسنہ جو ہے اسلام میں داخل. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اب ان پر کوئی انگلی اٹھائے، انگشت نمائی کرے نہیں، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے اور وہی ہمارے سرخیل ہیں. اور ہم مدرسے کے طالب علم ہوں،
یا اسلامی ادوار کے کسی بھی مرحلے سے وہ اٹھے ہوں اور انہوں نے کچھ بھی حاصل کیا ہو، وہ سب اسی سرخیل سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو اس سے الگ ہوگا وہ کہیں کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، آج کل جو حالات ہمارے ہیں اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، جہاں میم سین لام میم آ جاتا ہے وہاں پارا لوگوں کے چڑھ جا رہا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس قصد کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں وجود بخشا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ماں کی پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جاننے کے لیے، معرفت کے لیے، شناسائی کے لیے، خدا شناسی کے لیے، خود شناسی کے لیے اللہ نے تمہیں کان عطا کیا، اللہ نے تمہیں زبان عطا فرمائی، تمہیں نگاہیں عطا فرمائیں، اور تمہیں دل عطا فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو، اور دنیا کے اندر جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو جس خدمت اور جس مقصد کے تحت تم کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو تم انجام دے سکو۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جس مقصد سے جو چیز پیدا کی گئی ہے، اگر وہ مقصد فوت ہو جائے تو وہ چیز بے قیمت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں۔ ہم مہینے میں 2-4 کلو گوشت کھا سکتے ہیں اگر کھانے والے ہیں تو، اور شیر روزانہ جو ہے 8-10 کلو بلکہ اس سے زیادہ گوشت کھاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس کا کوئی مقام نہیں۔ ایک جنگلی جانور ہے، ایک درندہ ہے جس کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ کیا پیدا کیا، کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اس مالک نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں نے انسان کو پیدا کیا، جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ مقصد حیات، یہ تقاضائے زندگی ہے، یہ انسانی تگودو کا محور ہے، یہ انسانی کرشمہ سازی کا ایک بہت در عدن اس کے لیے در شاہوار ہے، جس سے اس کی زندگی بنتی ہے، چمکتی ہے، نکھرتی ہے، چمکتی ہے۔ لہذا اگر اس مقصد سے اپنے آپ کو اس نے الگ کر لیا تو اس کی مثال ایسی ہے، جیسے میں ادنا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں بھی آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے گایوں کی بڑی اہمیت تھی، بڑی اہمیت تھی۔ کیوں اہمیت تھی؟ اس لیے کہ گایوں سے بچھڑے ہم کو ملتے تھے، اور بچھڑے ہمارے کانوینس کا نظام پورا کرتے تھے، یعنی بیل گاڑیاں ہمارے ان بچڑوں بیل کی شکل میں وہ جوتتے تھے۔ آب پاشی کے نظام میں جو ہے وہ پانی کے لیے موٹ اور پور وغیرہ چلاتے تھے تو بیل اس میں استعمال ہوتے تھے۔ ہل کی جوتائی، کھیت کی جوتائی ہوتی تھی تو بیل ہل جلاتے تھے۔ لہذا ہماری زندگی سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ لہذا اس کی بنیاد پر جس کے دروازے کے اوپر 2 بیل ہوں تو 1 ہل کی کھیتی، 4 ہوں تو 2 ہل کی کھیتی، ایسے زمینداروں کو اسی کے ذریعے ناپا جاتا تھا کہ اس کے ہاں کتنی کھیتیاں ہو رہی۔ لیکن آج جب جوتائی اور کانوینس کے نظام کو ٹریکٹر نے سنبھال لیا، آب پاشی کا نظام بھی اس کے ذریعے پورا ہونے لگا، اور آج بیل ہماری زندگی سے دور ہو گیا، تو آج گائے کہاں پہنچ گئی؟ چوراہوں پہ آ گئی، آوارہ قرار پا گئی، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ آج بھی دودھ دیتی ہے، آج بھی بچڑا یا بچیا پیدا اس سے، اس کے جسم، اس کے بدن سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی حیثیت، حقیقت وہ نہیں رہی جو آج سے چند سالوں پہلے تھی۔ کیوں؟ مقصد فوت ہو گیا، مقصد اس کے ساتھ وابستہ نہیں رہا۔ لہذا اس ادنا سی مثال کے ذریعے جو عام فہم ہے، ہمیں اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے،
اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اسی کو ذہن میں لانے کے لیے، اسی سے اپنے وجود کو مرصع مزین کرنے کے لیے اور اسی سے حقیقت کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ ادارے بھی قائم ہیں، اور یہ جلسے و جلوس اور اجلاس کی شکلیں جو آج ہیں یہ اسی لیے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بیرسٹر ایٹ لا میرے پاس آئے جن کو میں پہچان رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے حضور یہ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ اکبر بادشاہ مغل امپائر جو تھا کہ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر تو مغلیہ امپائر آپ کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا لوگوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس بیرسٹر ایٹ لا جو لندن سے پڑھ کر کے آیا، اس نے کہا کہ ہم نے کالج میں پڑھا، وہاں خروشچیف کے بارے میں، ماؤ زے تونگ کے بارے میں، اسٹالن کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں پڑھایا گیا، ان کو ہم نے یاد کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ یہ ان کی جو ہے غلطی نہیں ہے، غلطی ہم آپ کی ہے، سرپرستوں کی ہے۔ اگر ہم اپنی نسل کی فکر نہیں کریں گے تو یہ نسل کہاں ڈوبے گی اور ہمیں ڈوبائے گی۔ ہم ان کی فکر نہیں کریں گے اور یہ قرآن پاک نہ پڑھیں، دین کو نہ سمجھیں تو نماز کہاں سے پڑھیں گے، وضو کیسے صحیح کریں گے، قومہ اور جلسے کو کیا سمجھیں گے، اور کب یہ جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک بڑا دردناک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بڑے عالم مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی بہت بڑے عالم ہیں، مجاہدین آزادی میں سے ہیں۔ سن 1857 کی جہادی جو آواز تھی اس میں شریک تھے، سرخیل لوگوں میں سے تھے۔ ان کو حکومت نے، انگریزی حکومت تھی، حکومت نے پکڑ کر کے اور لے آ کر کے ان کو کالا پانی میں انڈمان نکوبار لے آ کر کے بند کر دیا، اور سن 1861 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا لڑکا احمد حسن رسوا بڑے شاعر ہوئے۔ احمد حسن رسوا کا لڑکا مستر خیر آبادی بہت بڑے شاعر وہ بھی ہوئے۔ ان کا لڑکا جو ہے جانثار اختر، وہ بھی ترقی پسند شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ملحد تھے۔ ایک بڑے باپ کے رشتے میں، خاندان میں ہونے کے باوجود رسوا بھی دین سے دور، اور مستر بھی دین سے دور، اور جانثار اختر بھی دین سے دور۔ اور ان کا لڑکا جاوید اختر، جس نے ارونا ایرانی سے شادی کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے شبانہ اعظمی سے شادی کیا، وہ اتنا بڑا ملحد کہ آج ہر روز اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بکتا رہتا ہے۔ یہ کس کا پوتا نواسا، کس کا پوتا ہے؟ پر پوتا ہے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کا پوتا ہے، جنہوں نے جان آفرین کے سپرد کی، اور جو بڑے عالم تھے اور بڑے علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ یہ نسل اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہماری یہاں بھی نہیں بنے گی اور وہاں بھی نہیں بنے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا لحاظ رکھیے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہماری زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ ہماری زندگی کے بننے کے لیے عمل رسول سامنے کے رکھیے اور اس کو اسوہ بنائیے۔ اور یہ بستی جو بزرگوں سے منسوب ہے، حضرت مولانا مسعود صاحب سے ہو یا مولانا عبد الرشید صاحب ہوں، آج ان کی محبت دل کے اندر ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے اور ہمارے درمیان ہزار لوگ آئے اور چلے گئے جن کے نام کا کام کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انہیں اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ قرآن پاک کی یہ شہادت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. لہذا اس محبت کو پانے کے لیے ہمیں عمل صالح جس کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو عزت چاہتا ہے عزت اسے ملے. آج یہ نفسیاتی بات ہے، ہر فرد چاہتا ہے اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے، نہیں تو وہ دھونس کے ذریعے، روب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے، قوت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت کی کنجی اور خزانہ تو اللہ کے پاس ہے. اس عزت کا خزانہ اس کے پاس ہے. اس عزت کی کنجی کیا ہے؟ اس عزت کی کنجی وہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. لوگوں، اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت کے لیے 104 صحائف اور کتابیں نازل فرمائی ہیں. ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، 103 اللہ نے بیک وقت نازل کیا ہے. لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو 23 سال کی مدت میں اتارا ہے. کیوں؟ تھوڑے تھوڑے پڑھا جائے، تھوڑے تھوڑے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور عمل میں اس کو لے آیا جائے. لہذا 23 سال کی مدت میں اللہ رب العزت نے اس کلام کو اتارا ہے. کفار اور مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو جس طرح توریت بیک وقت نازل ہوئی، انجیل بیک وقت نازل ہوئی، زبور بیک وقت نازل ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ کو ایک دفعہ نازل کیا گیا، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کافروں نے کہا قرآن پاک کو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ مضبوط دل کو قوت ملے، طاقت ملے کہ کوئی بات سامنے آئے تو اللہ کی طرف نظر رہے کہ اس کی طرف سے رہنمائی ہوگی. اس کے لیے ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں. آنکھوں میں آنسو ہے، بے کسی اور بے بسی کا اظہار ہے، تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں حضور میری حالت زار پہ آپ کرم فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور میرے شوہر اوس کا انتقال ہو گیا. ان کی جو جائیداد تھی اوس کے چچاداد بھائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں اور بیٹا اگر نابالغ ہے تو اس کا بھی حصہ نہیں. جاہلیت کے زمانے میں صرف حصہ وراثت میں اسے ملتا تھا جو بالغ ہو، دشمن کے مقابلے میں آ سکتا ہو، مال غنیمت کو حاصل کر سکتا ہو، اس کو صرف جائیداد میں حصہ ملتا تھا. بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کسی کو حصہ نہیں ملتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ 2 بیٹیاں میری ہیں، ان کو لے لو، ان سے شادی کر لو تاکہ میرا بار ختم ہو جائے. اس کے لیے بھی وہ راضی نہیں اور اوس بن ثابت جو میرے شوہر تھے ان کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہی ریت ہے، یہی روایت ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اس وقت تک وراثت کے تعلق سے کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. حضرت اوس کا انتقال ہوا، بیوی ان کی آ کر کے حضور کی خدمت عالیہ میں رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں اللہ کی طرف. اللہ سن رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. بیٹوں کے لیے بھی حصہ ہے والدین کے ترکے میں اور
خیش و اقارب کے ترکے میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ بیٹیوں کے لیے بھی حصہ ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصہ ان کے لیے بھی مقرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، شہزاد بھائیوں کو، اور ان کو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا کہ حضور بہت دنوں سے یہ بات ایسے ہی ہوتی رہی ہے، اب ہم اس کے خلاف کیوں کریں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑے عالم کا جب انتقال ہوا، جن کو ہم جانتے ہیں، بڑے عالم کا انتقال ہوا، اور ان کے عالم وہ بھی، ان سے جب کہا گیا کہ اپنے بہنوں کا حصہ آپ نے نہیں دیا، کہنے لگے کہ ابا جان نے ہم سے نہیں کہا ہے۔ ارے ابا کے خدا کا فرمان موجود ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مجد اللہ العالی، ان کے والد مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے تعزیت کے لیے آئے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے تعزیت کی اور جانے لگے، تو انہوں نے ایک ڈبہ جو معجون کا تھا وہ لیا اور کہا کہ حضور یہ میرے والد صاحب کا معجون ہے، جس کو کھانے سے انہیں تقویت حاصل ہوتی تھی، قوت ملا کرتی تھی، آپ اس کو استعمال کیجیے گا۔ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام امام اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے فرمایا اس میں وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اس میں وراثت تقسیم ہو گئی ہے۔ میں سناٹے میں آ گیا کہ ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں ایک معجون دوا ہے، اس میں بھی وراثت۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہے، وراثت ہے اس کے اندر۔ لہذا میں سناٹے میں آ گیا۔ ہم لوگوں نے مل کر کے کہا کہ حضور آپ اس کو قبول فرما لیجئے، ہم راضی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے وراثت تقسیم کرو۔ وراثت تقسیم کیے بغیر استعمال کرنا حرام۔ دیوبند کے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی گزشتہ ان کا انتقال ہوا، انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی المعی کے نام سے۔ اس میں کتاب الجنائز کے اندر ایک بات عجیب لکھی، انہوں نے کہا کہ کفن ترکے کی رقم سے دینا صحیح، یعنی میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس سے اس کا کفن دیا جائے، دفن میں جو خرچ ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک گز کپڑا نکال کر کے اس ترکے کے مال سے امام کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بچھاتا ہے، تو کہا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے اور وہ اس میں تصرف کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی اہمیت قرآن پاک یوں بیان فرما رہا ہے، یہ کون بتائے گا؟ ہم سب پہ فرض تھا۔ آج ہم اس میں کتنی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور حرام مال اگر آ جائے تو لباس بنا حرام مال سے تو نماز نہیں ہوگی، حرام مال سے اگر حج کے لیے جائیں تو حج نہیں ہوگا، عمرے کے لیے جائیں عمرہ نہیں، صدقہ و خیرات کریں تو وہ نہیں۔ حرام مال اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو حلال کمائی کھاؤ جو پاکیزہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے حلال و حرام کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اللہ نے سب بیان کر دیا، یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس سب بیان کرنے کے بعد جب حلال ہم کھائیں گے تو حلال کی تنویر، اس کا عکس جمیل، اس کی قوت و طاقت، اور اس کی تبرست، اس کے ذریعے جو اعزاز اور احترام ہے اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گا، تو کون ہے جو ہم کو زیر کر دے؟ کون ہے جو ہم پر آنکھیں دکھائے؟ کون ہے جو ہمیں جو ہے وہ
पैरों तले दबाने की कोशिश करे। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज ये सारे कुफ़ार व मुशरिकीन मायूस हो चुके तुम्हारे दीन से, इसलिए कि तुम्हारे पेट में हलाल कमाई जा रही और उसके अनवार से, उसकी रोशनी से वो चकाचौंध होंगे। वो मायूस हो गए कि तुम्हारे दीन को बदल दें, तुम्हारे ईमान को तुमसे खींच लें, तुम्हारी जिंदगी को सुबूताज कर दें, तुम्हारी जहनियत को बदल दें और मक्र करके तदबीरें करके तुमको घाटे और टोटे की तरफ ले जाएं। नहीं, वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यात लहुम अज़ाबुन शदीद, जो बुरी तदबीरें करेगा तुम्हारे ताल्लुक से सख्त अज़ाब में गिरफ्तार होगा। व मकरू उलाइका हुवा यबूर, और उसकी तदबीरें उसको घाटे और टोटे की तरफ ले जाने वाली। लेकिन जो लोग इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर, बेशक वो लोग जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और नमाज कायम उन्होंने किया है, ज़कात अदा करते हैं और सिर्रन व अलानियन छुप करके अलानिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में अपने इन अमाल की बुनियाद पर हर घाटे से पाक ये उम्मीद करते हैं कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, घाटा नहीं हो सकता है। दुनिया की हर तिजारत में घाटा है, हर तिजारत में नफ़ा है, हर तिजारत में घाटा है, लेकिन ईमान की ये तिजारत जो है इसमें कोई घाटा नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है। तो जो वैसा करेंगे घाटे में पड़ जाएंगे। तो लोगों, अजीज़ों और दोस्तों, आज ये एक पहलू अगर हम इसको ज़िंदा कर लें, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, हम हज को जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, टोपियाँ पहने हुए हैं, दाढ़ियाँ रखे हुए हैं, बहन के हिस्से को मारे हुए हैं, बहन के हिस्से को मारे हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बाल्टी पानी में आपने चंद कतरे पेशाब के डाल दिए, पूरा पानी नापाक हो जाता है। ऐसी वो शख्स जो बहनों का हिस्सा नहीं देता है, अपने पूरे माल को, पूरी जायदाद को, पूरी खेती को, पूरे बाग को, पूरे मकानात को जिसमें उसका हिस्सा है, उसको इस्तेमाल करके अपनी नमाजों को, अपने अमाल को ख़राब कर रहा है। लिहाजा जैसी ज़रूरत होती गई कुरान पाक के ज़रिए उसकी तरफ इशारा हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, मायूस ना हो। मायूस वो हैं, उसी मायूस का नतीजा है, जब मायूस होता है, जब कमज़ोर पड़ जाता है तो गाली देता है, पत्थर मारता है, फेंकता है, बुरा भला कहता है। आज पूरी दुनिया जो इस्लामोफोबिया में गिरफ्तार है, इस्लाम को, कुरान पाक को, दाई इस्लाम को, मुसलमानों को, उनकी टोपियों को, उनकी दाढ़ियों को जो बुरा भला कहा जा रहा है, क्यों? इसलिए कि ये जितना देख रहे हैं कि इस्लाम तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी मैं कनाडा गया हुआ था, सन 70 में वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसमें वहाँ मुसलमान जो थे नमाज पढ़ते थे। आज टोरंटो के अंदर बड़ी बड़ी मस्जिदें, 300 मसाजिद और न जाने कितने चर्च खरीद करके मस्जिदें बनाई गई हैं। न्यूयॉर्क में गया, वहाँ हमको बाद लोग ले गए, एक बड़े चर्च में ले गए, बड़ा शानदार बना हुआ। हमने कहा इसको अभी ख़रीदा गया है जामे मस्जिद बनाने के लिए। एक मदरसे में गया, वहाँ मेरी तकरीर हुई, मालूम हुआ कि ये ईसाइयों का दीनी मदरसा था। पूरा मदरसा खरीद के आज वहाँ पर गोया के दौरे तक की तालीम हो रही। ये इस्लाम बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए घबरा करके इस्लाम को मुत्तहम कर रहे हैं। लिहाजा हमें मायूस नहीं होना चाहिए। वो मायूस हो करके ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन, अल्लाह कह रहा है इनसे मत डरो, मुझसे डरो, मेरी नाफरमानी न करना, तुम अक़ीदे के पर कायम रहो। लोगों, आज जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग बना, तो मुसलमान यहाँ जो 4 करोड़ रह गए थे, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। जायदादें जब्त की गई, उनके पास छोटे मोटे अगर कोई चीज़ थी, यहाँ तक कि साग काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए जो छुरियाँ थी, वो तक जो है उनके हाथों से ले लिया गया। और इसके बाद जब वो संभले, सालों के बाद गुर्बत व इफलास के मार से आगे बढ़े और कुछ वो पढ़ना लिखना, कुछ अपनी जो है तिजारत चलाना, तो जहाँ जहाँ तिजारतें मुसलमानों की थी ज़बरदस्त वहाँ पर फसादात कराए गए। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा
کہ 30,000 فسادات کرائے گئے تاکہ مسلمانوں کو مالی طور پر ان کی کمر توڑ دی جائے، یہ کرایا گیا۔ جب پھر سنبھلے مسلمان اور ان پر اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ یہ پنچر والے ہیں، پنچر بنانے والے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھے تو دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر کے ان کو انکاؤنٹر کیا جانے لگا۔ اب جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو اس کا سودا کیا جا رہا ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح ان کو جو ہے، لہذا کچھ ایسے باورے قسم کے لوگ آگے جو ایکس مسلم کے نام سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یا اور چیزیں ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کو عنوان بنا کر کے ہماری نئی نسل کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہوتا ہے، سب سے بڑا فرض آج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، عقیدے کی درستگی کی فکر کریں، پھر اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ سب کچھ کرے گا، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی فکر نہیں، فکر عقیدے کی کرنی چاہیے، ورنہ وہ حشر ہوگا جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے 4 پشتوں کے اندر دین سے دوری کے نتیجے میں آج وہ سب سے بڑا جو ہے اسلام کے خلاف بکنے والا، بکواس کرنے والا جو جاوید اختر نام کا ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بھی عطا فرمایا ہے اور اسی ضمن میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ 8 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک پنڈت آئے، ہم بھی موجود تھے، دسترخوان برابر وہ آتے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہ میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور، روس سے 4 رگ وید، یجر وید، سام وید، جو 4 کتابیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ہیں، اوپر سے آئی ہیں، ان کے ماننے والے نہیں بلکہ حافظ ہونے چاہیے۔ 4 لاکھ روپیہ یا 6 لاکھ روپیہ حکومت نے بھیجا ہے تاکہ ایسے حفاظ جو رگ وید، 4 وید کے حافظ ہوں، ان کو بھیجا ہے۔ حضرت مولانا سنے تو مسکرائے اور فرمایا کہ پنڈت جی، عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس 4-6 لڑکے ایسے نہیں جو ان 4 ویدوں کے حافظ ہوں، ان 4 کو اگر جمع کیا جائے تو ہمارے قرآن پاک کے 10 پارے کے برابر۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ اس دسترخوان کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں تو 1 درجن حفاظ یہیں موجود ہیں، اور چھوٹا سا شہر رائے بریلی ہے، وہاں اگر تلاش کریں تو ہزاروں میں حفاظ ملیں گے۔ آپ کو یہ اللہ کا انعام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بچے جو شاید یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ان سے کہا جائے تو نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کو صحت کے ساتھ، صحت مخارج کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر بھی اجر اور صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ وہ آفتاب جو تمہارے گھر میں اتر آئے، جو روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ روشنی ہو۔ تو بتاؤ جو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی کیا کہنا ہے؟ اس کو اللہ کتنا نوازے گا۔ یہ قرآن پاک روح کائنات ہے لوگوں، اسی لیے جو نہیں اس کی طرف توجہ کرے گا، آپ سن لیجئے کان کھول کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے ذکر سے یعنی قرآن پاک سے اعراض کرے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھائے گا، ساری کتابیں رکھے گا، ساری کاپیاں فراہم کرے گا، ساری فیسیں دے گا، لیکن قرآن پاک اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو نہیں پڑھایا اس نے، ان کا حشر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے، نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ وہ کہے گا رب کریم ہم تو بینا تھے، ہمیں تو نے آنکھ دی تھی، یہاں نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری آیت، قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کے لیے ہم نے تم کو آنکھیں دی تھیں، تم نے آنکھیں چرائیں، آنکھوں کو نہیں کھولا، اس کے لیے آج تمہاری آنکھ بند کر دیا میں نے، کوئی کھولنے والا نہیں۔ لوگوں سوچو ذرا سا، کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. میرے ذکر سے جو بھی پہلو تہی کرے گا، اعراض کرے گا، اس کے اوپر ایسا بوجھ ہم ڈالیں گے، ایسا بوجھ ڈالیں گے کہ بہت برا بوجھ ہوگا. میں اس کی تعویل یا توجیہ یہ کرتا ہوں کہ ان بچوں پر جو خرچ کر رہا ہے، جو کاپیاں فراہم کر رہا ہے، کتابیں فراہم کر رہا ہے، کے جی سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک اس نے پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، جو سارے اخراجات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی کتاب کو نہیں پڑھایا، قرآن پاک کو نہیں پڑھایا، روح کائنات ہے، روح نہیں ڈالی، مردہ ہے، تو اٹھا کر کے اللہ رب العزت سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیں گے. لِيَحْمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اٹھائیں اس بوجھ کو، خالدین فی، اسی میں پڑے رہیں گے. وَسَأَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن یہ بہت برا بوجھ ہے جو ان کے سر پہ ڈالا جائے. لہذا یہ ادارہ کتنا آپ کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اس کا موجود ہونا اللہ کی رحمت و برکت کی نشانی ہے. لہذا اس کی فکر کریں. چندہ دینے سے زیادہ، پیسہ دینے سے زیادہ، صدقہ دینے سے زیادہ، زکوٰۃ کی رقم دینے سے زیادہ، خرچ کرنے سے زیادہ اپنی اولاد کو یہاں دیں، تاکہ پہلے دین مضبوط ہو جائے تو دان قابل قبول ہے، اور دین اگر نہیں ہے تو دان بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. ان بچوں کی ابھی دستار بندی ہوگی. دستار بندی کیوں کی جاتی ہے؟ کسی حافظ کی دستار بندی ہوئی ہے؟ حضرت امام بخاری کی دستار بندی ہوئی ہے؟ حضرت امام مسلم کی دستار بندی ہوئی ہے؟ صحابہ کرام میں کسی کی دستار بندی ہوئی ہے حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پہ؟ وہاں تو حفظ عام تھا، کوئی بھی عالم بغیر حافظ ہوئے نہیں ہوتا تھا. حافظ اسے کہتے تھے جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی تھیں، اسے حافظ کہا جاتا تھا. ورنہ قرآن پاک کا حفظ تو عام تھا. لیکن آج مختلف قسم کے شبہات، مختلف قسم کی بددیانتیاں، مختلف قسم کے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو ابھارتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. آپ دیکھتے نہیں شیطان ایک دوسرے کو کافروں میں جا کے ابھارتا ہے کہ یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، اور یہ ان کے لوگ کبھی مسئلہ حجاب کا اٹھاتے ہیں، کبھی طلاق کا اٹھاتے ہیں، کبھی طلاق حسن کا اٹھاتے ہیں، کبھی طلاق بدعی کا اٹھاتے ہیں، اور کبھی اسکاف کا اٹھاتے ہیں، اور کبھی اوقاف کا اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ اٹھاتے ہیں. یہ شیطان ان کو پڑھاتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ان کو بیدار کرتا ہے. ان کے دل کے اندر، سینے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اجلت سے کام نہ لیجئے، گھبرائیے نہیں. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کے اہم و مقاصد کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم پہ چلتے رہیے. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. لیکن جب یہ ہے تو ہم اس لیے ان کے سروں پہ باندھتے ہیں تاکہ ان کا سر دماغ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، تخیلات اور تنبؤات کے ساتھ، تصورات کے ساتھ قائم و دائم رہے. حق کو حق سمجھیں اور حق کی آواز کو دور تک پہنچانے والے بنیں. لہذا آج ان کے سروں پہ انشاءاللہ دستار بندی کی جائے گی. یہ بہت بڑا اعزاز و کرم ہے، یہ کرامت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی، اور انشاءاللہ کل قیامت میں بھی ان کو تاج پہنایا جائے گا، اور ان کے واسطے سے ان کے بابا، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اور جس کے بارے میں ابھی وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت یہی نہیں بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے، کیسا کرم ہے جو مالک کی طرف سے ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس ادارے کو قبول فرمائیں، آپ کی آمد کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، اور اس کے لیے فکر کرنے والوں میں آپ کو شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
ماشاء اللہ. ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا خالد صاحب ندوی غازی پوری استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بہت ہی قیمتی باتیں بتا کر رخصت ہوئے.